اس طریقے کے برقعے یا حجاب آپ نہیں پہن سکتی ہیں اسلام میں۔ بہت زیادہ تڑکیلے بھڑکیلے، بہت ہی زیادہ گلیٹر کلر کے آپ حجاب بھی نہیں پہن سکتی ہیں اور برقعے بھی نہیں پہن سکتی ہیں، کیونکہ برقعہ پہننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر مرد مائل نہ ہو، یعنی آپ کی طرف کوئی غیر مرد مڑ کے نہ دیکھے۔ اس طریقے کے برقعے جس میں آپ کی باڈی بیاں ہوتی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ٹائٹ آپ نے برقعہ پہنا ہوا ہے، تو برقعے کا فائدہ ہی کیا ہے جب آپ کی بدن اس میں دکھ رہا ہے، آپ کے پارٹس آف باڈی نظر آ رہے ہیں۔ تو برقعہ پہننے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لیمینیشن اپنے اوپر کروا لیا آپ نے اور پہن کے جا رہے ہو، آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ برقعہ پہننے کا مطلب کیا ہے۔ زیادہ ٹائٹ کپڑے پہننے کا بھی اسلام میں حکم نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی، الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأ بسم ربک الذی کو سورہ علق کہا جاتا ہے۔ یہ کلام پاک کی نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، یعنی جس سورت کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وہ سورت کا نام علق ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ اور کلام پاک کی پہلی سورت جس سے کلام پاک شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، یعنی الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اقرأ کے نام سے جانتے ہیں اور الحمد کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ ہمیں اس سورت کا نام ہی نہیں پتہ، انفیکٹ ہم ان کو پڑھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ کے راستے میں مجاہد کی طرح ہے۔ مجاہد ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے، یا تو دن میں روزہ رکھنے والے ایسا ہوتا ہے وہ انسان، اور رات بھر نماز پڑھنے والوں کی طرح ہوتا ہے وہ انسان۔ یعنی کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اور رات کی عبادت کتنی زیادہ بہتر مانی جاتی ہے اور ان کا ثواب ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آیات اور سورہ کیا ہے؟ سورہ یا سورت ایک ہی ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں، یا آیات سورت ایک ہی ہوتے ہیں؟ آیات الگ ہوتی ہے، سورت اور سورہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیات ہے، اور الحمد للہ رب العالمین یہ دوسری آیات ہے، الرحمن الرحیم یہ تیسری آیات ہے، مالک یوم الدین یہ چوتھی آیات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پانچویں آیات ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ چھٹی آیات ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ ساتویں آیات ہے۔ اگر ہم اس میں بسم اللہ کو نکالتے ہیں تو اس میں آیات ہوتی ہیں 6، اور بسم اللہ کو ملاتے ہیں تو اس میں آیات بیٹھتی ہیں 7۔ تو آیات الگ ہیں، سورت اور سورہ ایک ہی ہیں۔ الحمد کی سورت ہے، یہ آیات نہیں ہے۔ ہوپ یہ ڈاؤٹ آپ کے لیے کلیئر ہو۔ کلام پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ کن صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، کن صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے؟ تو کلام پاک میں 114 صورتیں ہیں، کل ملا کے 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 86 مکی صورتیں ہیں۔ اور مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ان پر جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور مدنی صورتیں 28 ہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے جو ان پر صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہوپ یہ ڈاؤٹ آپ کے لیے کلیئر ہو کہ مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے۔ آپ اگر ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا کہ کلام پاک میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صورتیں پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں، یا سب سے اچھا سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ماں کے بعد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ ماں کا درجہ اتنا زیادہ بلند کیا گیا ہے۔ اور پھر سے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرا باپ ہے۔ یعنی 3 درجے اللہ نے ماں کو بلند کیے ہوئے ہیں اور ایک درجہ باپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور آج ہمارا حال دیکھو کہ ہم اپنے ماں باپ سے کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ ذرا سا ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہم ان کے اوپر چلا کر چڑھ جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی کچھ کھائے وہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کوئی چیز لے تو سیدھے ہاتھ سے لو، اور کوئی چیز دے تو سیدھے ہاتھ سے دو، اور کوئی چیز پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیو، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانے کا طریقہ شیطان کا ہے، پینے کا طریقہ شیطان کا ہے، لینے کا اور دینے کا طریقہ شیطان کا ہے۔ تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کچھ بھی ہم کھائیں پئیں یا لیں یا دیں، زیادہ تر سیدھے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کسی کو بھی تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے ہی زیادہ تر دینی چاہیے، الٹے ہاتھ سے وہ نہیں دینی چاہیے، اس بات کا یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو آپ کھاؤ پیو سیدھے ہاتھ سے لیٹ، اگر آپ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں، اگر آپ الٹے ہاتھ سے کپڑے پہنتے ہیں تو بھی آپ کوشش کریں کہ الٹے ہاتھ سے نہ پہنیں، اور کوئی بھی چیز لیں یا دیں تو الٹے ہاتھ سے نہ لیں، کوشش کر سکتے ہیں آپ، اور ایک دن آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں؟ ہر ایک انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین ناموں میں سے نام الرحمن، پھر علم القرآن، سب سے بہترین علم قرآن کا، اور خلق الانسان، اور سب سے زیادہ جو بہترین مخلوق بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق یعنی اقرأ بسم ربک الذی میں فرمایا ہے کہ الذی علم بالقلم، ہم نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور تمہیں یعنی انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا تمہیں علم تک نہ تھا۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق لے لو آپ، زمین آسمان چاند ستارے پنچھی پرندے جتنا بھی ہے، سب سے بہترین مخلوق انسان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی علم سکھایا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انسان خوبصورت نہیں؟ اگر آپ کسی بھی مزار پر جاتے ہیں، وہاں سجدہ کر کے آتے ہیں، وہاں جھاڑو یا دیا جلا کر آتے ہیں، جھاڑو چلا کر آتے ہیں، یا وہاں کچھ بھی کر آتے ہیں آپ، تو وہاں جانا حرام ہے۔ کسی بھی قبر کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس معبود برحق کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہمسر کہتے ہیں ایکول۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو بھی سجدہ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، اور نظم کسے کہا جاتا ہے؟ نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو نعت کہا جاتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو نعت کہا جاتا ہے، اور اشعار کے انداز میں اچھی باتیں بتانے کو یا کرنے کو نظم کہا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی اچھی بات بتاتے ہیں ورس میں، یعنی گا کر، اشعار مانے یعنی ورس یعنی گانا، جب ہم کسی بھی چیز کو گاتے ہیں، جیسے ہم نے گا کر اچھی بات بتائی تو اس کو کہا جاتا ہے نظم۔ معاشرے میں ایک بیوی اپنے شوہر سے بنا اجازت لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، یہی اسلام میں کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں مجھ سے پوچھ کر جائیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو آپ اس سے پوچھ کر ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچی رہیں، کیونکہ شوہر کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ ایک بیوی کو ہر ایک بات اپنے شوہر کی ماننی چاہیے، اور چاہے کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اگر شوہر کے پاس یہ حکم ہے، شوہر کو اس چیز کا حق ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے اوپر اس بات کا ظلم کرے، یا بیوی کے اوپر کسی بھی طریقے کا ظلم کرے اس بات کو لے کر۔